وہی محبوب رب العالمین راحت عاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیاح لامکان نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران سرکار ابد قرار سید و ابرار و اخیار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار تمام نبیوں کے سردار نائب پروردگار کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر بابا سے بلند درود پاک کی داڑھی نشان پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى ان تصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، توجہ چاہوں کیونکہ ابھی آپ نظم میں سن رہے تھے، نثر میں سماعت کر لیں کہ سرکار کو موجود تھے سنسار سے پہلے۔ ارے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے۔ بے شک بے شک رب رحمت عالم جسے کہہ کے بلاتا، رب رحمت عالم جسے کہہ کے بلاتا، بھلا کون تھا احمد مختار سے پہلے؟ بس ایک طرف دیکھ لوں میں گنبد خضرا، اے موت نہیں آنا دیدار سے پہلے، اے موت نہیں آنا دیدار سے پہلے۔ گرامی قدرات، آج تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وید و قرآن سے ہٹ کر قرآن پر ہی خطاب کروں، لیکن آپ لوگ بلائے ہیں وید سننے کے لیے۔ وید کی باتیں بڑی لمبی ہوتی ہے اور موسم بھی ویسا ہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا شہود اور بھی مولانا شورا اسلام، ہمارے مولانا بدر عالم صاحب، یہ سب کے سب اپنے خطاب سے اپنے اشعار سے آپ کو محظوظ کرایا اور آپ نے سماعت کی۔ دوستان محترم، بغیر کہے میں رکتا نہیں۔ مولانا شہود نے ایک بات کہی، وہ کیا کہا؟ میں آپ کا گاؤں کا ہوں تو کیا آپ ہمیں داد و تحسین نہیں دیں گے؟ میرے ملت کے نوجوانوں یہ غور کرے، جب بیٹا کو باپ نہیں تعظیم کرتا، نہیں اس کی عزت کرتا، اس کی تعظیم کو پڑھاتا نہیں، توقیر کو پڑھاتا نہیں، تو دنیا نہیں جانے گی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، واقعی مسلمان تو پیدائشی معزز ہے، مسلمان تو عزت والا اسی دن سے ہے جب سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، جو کلمہ پڑھ کے داخل ہو گیا وہ بھی عزت والا۔ قرآن کہہ رہا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ فقیر جب بولتا ہے تو قرآن سے ہٹ کر نہیں بولتا، حدیث سے کٹ کر نہیں بولتا ہے، تاریخ سے چھٹ کر نہیں بولتا۔ کیوں؟ کہ اسلام کا یہ سایہ نشان نہیں کہ کسی پر تہمت کی بات اور تنقید کی باتیں کرے۔ اسلام جو بولتا ہے وہ حقانیت پر مبنی ہوتی ہے۔ اسلام چیخ کر کے چلا کر کے بتا دے رہا ہے الاسلام حق بل کفر باطل، الاسلام نور بل کفر ظلم۔ اسلام حقانیت کا نام ہے، اس لیے میں کسی کی کمزوری دکھا کر اپنی بہادری نہیں دکھاتا۔ اسلام کی یہ سایہ نشانی نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام جب بولتا ہے تو سب سے بڑھ کر بولتا ہے اور سب کے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ حقانیت کی آواز، یہ آواز دبائی نہیں جاتی، مٹائی نہیں جاتی، چھپائی نہیں جاتی، یہ آواز سنائی جاتی ہے۔ دوستان محترم، تو ہر وہ باپ اپنے بیٹے کی عزت افزائی کرے، حوصلہ افزائی کرے۔ اب کہیں گے کیسے؟ تو اس پاک ذات کی بات کرتا ہوں، اس پاک ذات کی بات کرتا ہوں جن کی ذات گرامی پاک پنجتن میں شمار ہے۔ وہ مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات ہے۔ آپ نے اور بیٹوں کو بلایا، حضرت عباس کو، حضرت امام محمد بن حنفیہ کو، محمد الاکبر کو، محمد الحسن کو، اور بیٹوں کو آپ نے بلایا اور کہا سنو سنو حسنین کریمین، یعنی یہ تمہارے آقا ہے، تم بھی میرے بیٹے ہو، وہ بھی میرے بیٹے، لیکن وہ تمہارے آقا ہے۔ بولا کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا بیٹا نہیں۔ کہا اور وہ بیٹا تو رسول کا ہے، اس لیے علی بھی حکم نہیں دیتا ہے، جب وہ چاہتے ہیں تو کرتے ہیں، اس کے ارادے کو میں روکتا بھی نہیں اور میں اسے ٹوکتا بھی۔ تعلیم، ہمت افزائی، میری ملت کے نوجوانوں، اب آئیے بریلی کی چٹائی سے آواز آتی ہے کہ مصطفیٰ رضا خان کو اس وقت تک لوگ نہیں جانا جب تک کہ امام احمد رضا خان نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، چپ کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرا مصطفیٰ رضا خان ہے۔
ہے جو پوری دنیا کے لیے اور گمراہ ہے۔ میری ملت کے نوجوان یہ نہ سمجھے نعت پڑھنا عبادت ہے، ہاں بچہ پڑھے، بوڑھا پڑھے، جوان پڑھے، گاؤں والے، باہر والے، شہر والے یعنی دیہات والے، کہیں والے بھی پڑھے، یہ عبادت ہے، لیکن شرط ہے اس کی مصطفیٰ میں پڑھے۔ اور نعت سننا بھی عبادت ہے، یہ بھی اس کے مصطفیٰ میں سنے۔ نعت پڑھنا کیا ہے جانتے ہیں؟ آج کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری بات کو سماعت کرنی ہے تو آسان میں سمجھ، بہت سارے موضوع کو سماعت کرنی ہے تو اثار میں سماعت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایسا ہے بہت ساری بات کو آپ کو سننی ہے تو نعت میں سن لیا کرتے ہیں، تو دوستان محترم نعت میں بہت ساری چیزوں کو سمٹ کر کہہ دیا جاتا، تو نعت پڑھنے کی باتیں پڑھنے سے کیا ثواب ہوتا ہے؟ اب آئیے آپ کو بتاؤ، آج کچھ لوگ کہتے ہیں رات بھر گایا، کیا کہتے ہیں؟ رات بھر گایا، لیکن اس کا مقدر اتنا کھوٹا کہ وہ کچھ نہیں پایا، اس کا مقدر ہی کھوٹا، وہ کچھ نہیں پایا۔ گانے والے کیا ہے اور سننے والے کیا ہے؟ آئیے علی کے اس بیٹا سے پوچھتا ہوں جس کے گھر میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس رسول اعظمی کے جگر کو سے رسول سے پوچھتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سے پوچھتا ہوں کہ نعت پڑھنا کیا ہے؟ نعت پڑھنا لا یذکر کا الا ذکرنی بالربوبیہ، رب کہہ رہا ہے جس نے پوری زندگی مصطفیٰ کی نعت پڑھی، مصطفیٰ کی قد و قامت کی بات کیا، مصطفیٰ کے جسم اطہر کی بات کیا، کف قصادت کی بات کیا، چوری کلائی کی باتیں کیا، پیشانی خندہ کی باتیں کیا، بھون گھنی آنکھیں چمکیلی کی باتیں کیا، پوری زندگی اس نے پڑھی نعت مصطفیٰ اور ثواب دے لیا اسے ذکر خدا۔ یہ رب کہہ رہا ہے کہ نعت پڑھنے والا تو نعت پڑھتا ہے لیکن ثواب ذکر خدا کا ہونا۔ دوستان محترم آپ سمجھ گئے کہ نعت کیا ہے؟ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی اسی آیت پر دراز کر رہا ہوں، اور یہ شعر بھی اسی پر ہے۔ یہ شادی خانہ آبادی یا جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو، ہر حال میں ہم مسلمان میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں تو محفل میلاد کرتے ہیں۔ جب جب ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں تو محفل میلاد کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوان اسی لیے کہ سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس وقت میرے سرکار موجود ہیں۔ گویا یہ شادی خانہ آبادی خوشی یا غم کا موقع ہو، یعنی بات اچھی طرح سے واضح ہو جا رہی ہے کہ میرے ملت کے نوجوان ہر حال میں ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں جب ہم محفل میلاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، میرے ایمان میں شامل ہے، اور یہ عبادت ہے لوگوں، عبادت۔ بات کہیں گے، بات کریں، بالکل آپ کو ببانگے دوہل بولتا ہوں اور فقیر حوالہ سے ہٹ کر نہیں بولتا، حوالہ سے ہٹ کر نہیں بولتا۔ ہندوستان کے پہلا محدث حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، آج لوگوں نے الزام لگایا یہ احمد رضا ہے تو سلام شروع کیا، احمد رضا ہے تو قیام شروع کیا، احمد رضا ہے تو درود و سلام کو عام کر دیا، احمد رضا ہے تو انتقام کو پورے دنیا کے سامنے لے آیا، احمد رضا یہ کر دیا، احمد رضا یہ کر دیا، یہ نیا دین ہے، نیا دھرم ہے۔ ارے یہی بات تو کفار مکہ بھی کہتا تھا، یہی بات تو کفار مکہ بھی کہتا تھا کہ محمد آ گیا نیا دین لے کر کے، نیا دھرم لے کر کے، لیکن پوری دنیا یعنی اس کی بات کو نہیں سنا۔ کیا کہا؟ یہ کہا دا اسلام لیٹسٹ ریلیجن، لیکن دنیا کہہ رہی ہے تو اسلام گریٹ ریلیجن۔ اسلام نیا مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام دا گریڈ ہے۔ اس کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے قلب کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے۔ جس کا ہردے جیوت ہوگا، زندہ ہوگا، وہی سمجھ سکتا ہے، اور جس کا ہردے ہی مرت ہو گیا ہو، جس کا دل ہی مردہ ہو گیا ہو، اسے کیا معلوم ہوگا؟ کیونکہ ہم تو زندوں کی بات کرتے ہیں، اور زندگی یعنی ہماری زندگی سے زندوں سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم مردوں کی بات نہیں کرتے۔ سرکار تو موجود تھے 100 سال سے پہلے، شادی ہو، خانہ آبادی ہو، خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں،
کہیں بجتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہم مصطفیٰ کو یاد فرماتے. کیوں؟ یہ میلاد کرنا کس کی سنت ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی سنت، رب کی سنت ہے. دنیا والے جو کوئی بھی سالے ثواب اور فرقے والے اور مذاہب والے اور دھرم والے اور دھرم کے دھارمک الگ الگ قسم کے ریت سے، قانون سے، یعنی اصول سے، ضابطہ سے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس محفل کو رچاتے ہیں جس محفل کو کرنے والا خدا اور جس کے سامنے رب نے خطاب فرمایا وہ ہے ذات مصطفیٰ. اس لیے میلاد کرنا رب کی سنت ہے، اور میلاد سننا انبیاء اکرام کی سنت ہے. ناپاک لوگ کو میسر ہی نہیں جو میلاد سنے، پاک لوگ ہی سنیں گے. اور آپ باتیں تو بہت ساری بھر کر کے آ رہی ہے. آپ کے سامنے ایک مسئلہ بتا دوں کہ تم وہ سمجھا لیتے ہیں کہ آپ پھر بھی وہ کفر میں چلا گیا. پیدا تو مسلمان میں لیکن کفر پر مرا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاشی اور متھرا میں پیدا ہوئے اور اسلام پر مرے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اولیاء اللہ بتا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں تصوف کے آئینے میں، کہہ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ محفل میلاد کیا، اپنے نبی کو یاد کیا، تو نبی کے ایمان کو پیش کیا، تخلیق کے سامنے، مخلوق کے سامنے، جس کو پیدا کرے گا اس کے سامنے پیش کیا. ایک جماعت آئی جو دل سے بھی قبول کیا اور جو ہے زبان سے بھی قبول کیا، من سے بھی قبول کیا اور تن سے بھی قبول کیا. دوسری جماعت آئی جو زبان سے قبول کیا، دل سے قبول نہیں کیا. ایک جماعت آیا یعنی جو دل سے قبول کیا، جماعت آئی اور وہ جو ہے زبان سے قبول نہیں کیا. ایک جماعت آئی نہ دل سے قبول کیا اور نہ زبان سے قبول کیا. دنیا میں یہی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جس نے دل سے قبول کیا اور زبان سے نہیں کیا، بھلے کاشی متھرا میں پیدا ہو لیکن مرنے سے پہلے ایمان میسر ہے، کیونکہ وہ قلب سے قبول کیا تھا، زبان سے نہیں کیا تھا. اور جو زبان سے قبول کیا، دل سے نہیں کیا، بھلے وہ مکہ میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، لیکن کفر پر موت مکمل ہے. جو دل سے بھی قبول کیا اور زبان سے بھی قبول کیا، ارے اس کے قسمت میں اہل سنت والجماعت کا مسلک و مذہب ہے یار. وہ اسی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی میں بنتا ہے. اور جو دل سے بھی نہیں قبول کیا، زبان سے بھی نہیں، وہ شرک میں پیدا ہوتا ہے اور مشرک بن کر کے مرتا ہے. یہی وجہ ہے. گویا تخم تاثیر صحبت اثر، یہ رنگ بدلتا ہے، ڈھنگ بدلتا ہے، یعنی یہ تن بدلتا ہے. اگر من کوئی بدلتا ہے تو وہی منتر ہے لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی پوجنے کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی پرم پوج سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی پرارتھنا یوگ سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی وندنا یوگ سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پریرت رسول ہیں، جن کے لیے کل کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، رچایا گیا. اب کہیں گے یہ آپ کی عقیدت ہے، آپ اپنی بات کرتے نہیں. حدیث و قرآن تو میرا ایمان ہے، لیکن اس کی شہادت اور بھی بہت ساری کتب دے رہی ہے. توریت پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور پڑھیں، دساتیر پڑھیں، خدمت پڑھیں، ریگ وید، شام وید، یجور وید، اتھر وید، کلکی پران، ہریونش پران، شیو پران، مارکنڈے پران، سنگرام پران، گروڑ پران، وشنو پران، دساتیر، خدمت اور بھی دھرم گرنتھ ہیں اور بھی بہت سارے صحیفے ہیں جس کو پڑھیں گے اگر اصلیت سے ذرا بھی تعلق ہوگی اس کتاب کو تو یقینی مصطفیٰ کے میلاد پڑھتے نظر آئے گی وہ کتاب. کیوں؟ اس لیے جن کے صدقے میں سب کچھ ہو تو ان کو چھوڑ کر کیا ہو؟ ان کے صدقے میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو شادی آپ منا رہے ہیں نا، ہندوستان میں شادیاں ہوتی تھی، آریانا یا سناتن بودھسٹ برہمر ویشیا تریسودرین سموں کی شادی ہوئی، جینوں کی شادی ہوئی، عیسائی کی، مجوسی کی، نصرانی کی، پارسیوں کی شادی ہوئی ہے. لیکن میں ملت کے نوجوانوں اس شادی کے مقابلے میں نہیں ہے. بہت ساری جانے جاتے، قربان ہوتے، قتل غارت ہوتا، تب جا کر کے شادیاں ہوتی. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ پر، میری آقا نے اتنی شادی کو شادی کر دیا کہ سب کو مٹا دیا، سب کو ہٹا دیا، تمام نفاق کو توڑ دیا اور اچھے نام سے پاک نام کو جوڑ دیا. ایک لمحہ میں اس کا رابطہ اور اس کا راستہ ایسا کر دیا، مر مٹنے کے لیے تیار ہو. لیکن میری ملت کے نوجوانوں، مصطفیٰ نے وہ ریت دے
طریقہ دے دیا. میرے نبی کا راستہ بے مثال ہے. مارا جو اس نے کھا, کفار مکہ جو بینا تھا اسے نابینا بنا دیا. یثرب میں قدم رکھا تو مدینہ بنا دیا. وہ میرے مصطفیٰ ہے جو مرنے کو جینا بنا دیا. میرے آقا, میرے ملت کے نوجوانوں, یہ شادیاں آج ہم لوگ جو منا رہے ہیں, غور یاتری کل آپ لوگوں کا جائے گا نا. غور یاتری اسلام میں نہیں ہے, یہ ہندوستان کی سنسکرتی ہے. اور مانے دلہا یاتری مانے اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جائیں گے, ان کے سواگت کریں گے, کیونکہ یہ پہلے جو ہے یہاں لوٹا جاتا تھا, گھسوٹا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, چھینا جاتا تھا. اس لیے ان کے لیے سینک بل کی ضرورت ہوتی تھی. تو بڑ کی حفاظت کے لیے, سرکشا کے لیے ان یاتریوں کو کھلا پلا کے مشنندہ بنا کے لے جایا جاتا تھا کہ کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا, اسے ٹچ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو گویا اس طریقے سے یہ ہندوستان کی سنسکرتی ہے. میرے آقا نے یہ سب کو الگ کر دیا, سب کو الگ کر دیا. کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی آوشکتا نہیں, صرف اتنا ہو تم میں پالنے کی شکتی ہو, کھلانے کی طاقت ہو, نکاح کرو جس طرح شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے. اگر میں کہوں گا تو ابھی آپ لوگوں کا میٹر ہی بدل جائے گا, لیکن اس طرف نہیں, بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ لوگ بڑ یاتری دیکھے, کنیا یاتری دیکھے کبھی؟ کنیا یاتری آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں, لڑکی کی طرف سے بارات جاتی ہے. کنیا یاتری, دلہن یاتری, دلہا باراتی کو کہتے ہیں یہ بڑ یاتری. اب کنیا یاتری آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ لوگوں میں سے کوئی کلکتہ رہتے ہیں؟ ایک اتر بنگال ہے, یہ جو ہے پچھم بنگال ہے. کنیا یاتری آپ کیا بھی آتی ہے, آپ نہیں جانتے. جو لڑکی کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں اس دن کنیا یاتری آیا کرتے ہیں, اور وہاں زیادہ تعداد میں آتے ہیں. جتنا تعداد میں آپ جائیے گا کھانے کے لیے اتنا ہی تعداد میں لوگ آئیں گے. ہمارے یہاں کم تعداد میں 5 آدمی آتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہ کنیا یاتری, کیونکہ لڑکی کو رخصتی کر کے لے جائیں گے تو حفاظت کر کے لے جانا ہے. وہ یہاں ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جہاں کا جو رسم ہے اس رسم کے مطابق حضرت امام حسین کے صدقے سے ایک لڑکی پیدا ہوئی. کہاں؟ لکھنؤ میں. اس کو حضرت رئیس القلم آپ اپنی کتاب میں درج کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ گویا ایک بہت بڑا مالدار تھا, بہت پیسہ والا تھا, وہ سنا ہوا کرتا تھا لکھنؤ میں. اس کو اولاد نہیں ہو رہی. علامہ ارشد القادری فرما رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو ایسا ہوا کہ تمام ڈاکٹر حکیم کہہ دیا, طبا کا یعنی اعلان ہو گیا کہ تمہیں اولاد نہیں ہوگی. وہ رونے لگی. تو ایک بوڑھی تھی جو بغل میں پڑوس میں مسلمان رہتی تھی, جا کے کہا بیٹا روتی کیوں, کسی چیز کی تو کمی نہیں دی ہے اللہ. دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, مال ہے, متاع ہے, سب کچھ ہے, پھر تمہارے سر پر یہ کالی کیوں گھٹا. تو کہا یہ سب کچھ ہے, اس کا کوئی اترادھیکاری نہیں, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. کیا بات ہے, علاج کراؤں کا. سب ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا. تو کہا کہ تم نا امید ہو گئی, تو پھر کیا کریں, اسی لیے رو رہی ہوں. کہا نہیں سنو, ہم اپنے رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے. ایک ایسا ڈاکٹر بھی امت محمدیہ میں ہے جن کے در سے آج تک نہ کوئی پھرا ہے, نہ واپس آیا ہے, نہ کوئی ان کے در پر جا کر لٹا ہے. جو بھی ان کے در پر جا کر مٹا ہے پوری دنیا میں چھا گیا ہے اور اپنے جھولی کو بھر کر لایا ہے. ہم تمہیں لے کر کے چلیں گے. اب وہ بار بار روز جو ہے پوری کو کہتا ہے کب لے چلو گی, بیٹا ٹائم آ جانے دو, ٹائم آ جانے دو. ایسے ٹائم آتے آتے محرم کا زمانہ آ گیا, مہینہ آ گیا. تو وہ 7ویں تاریخ کو پوری آئی کہ بیٹا نہا لو, آج چلنا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جو صدق و صفا کا پیکر ہے, جن کی پاکیزگی کا کیا کہنا. رب نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیجعلکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا, یعنی ایسا پاک کر دیا کہ گناہ اسے ٹچ نہیں کر پائے گا, اور جو اس سے ٹچ کر جائے گا وہ بھی پاک و منجہ ہو جائے گا. آج ایسی ذات کی بارگاہ میں نہیں چلے. یہ علامہ ارشد القادری کہہ والا کہہ رہا ہوں. تو گویا ایسا ہے, اس کو لے کر کے جا کر کے اپنے عقیدت کے مطابق امام بارک میں جا کر کے کہے کہ اے امام پاک, آج تک آپ کے در پر جو بھی آیا واپس نہیں لوٹا آپ کے در سے, کیونکہ آپ کے گھرانے کی ریت رہی ہے کہ آپ دشمن کو بھی معاف فرماتے ہیں. اور آج آپ کے بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہوں, میری جھولی کو آپ بھر دیں, یہ کہہ کر کے وہاں سے چلی آئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امید سے اس کی زندگی وابستہ ہو گئی اور وہ حاملہ، بہت خوشی، کیا کہنا، بہت پیسہ لٹانے لگی۔ اب آگے بڑھ کر کے وہ بچی پیدا بھی ہوئی، بڑی حسین و جمیل، بڑی ذہن، یعنی اس کے ذہن کا چرچا تھا، اس کا حسن کا چرچا تھا۔ بچی بڑی ہو گئی، جب شادی ہوئی، جب اس کو لے کر کے کہاڑ جا رہا تھا تو کنیا یاتری ساتھ میں نہیں تھا، لٹیرا آ گیا اس کا حسن کے چرچا سن کر، اس کے تمیز و تمدن کو سن کر، اس کی تہذیب کو سن کر، اس کے ذہن کے بارے میں سن کر، اس کی عقل و دانائی اور خرد کے بارے میں سن کر وہ ظالم آ گئے، گھیر لیا۔ فوراً یہ جب وہ دیکھے اس کے شوہر ساتھ میں، اس کو باندھ دیا گیا، یہ فوراً پالکی میں ہی سجدہ کر دی اپنے حساب سے، اور کہا ہے حسین پاک اگر میں مر گئی تو کوئی بات نہیں، لٹ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگ یہ کہیں گے، دنیا یہ کہے گی حسین کا صدقہ لٹ رہا ہے، اس لیے میں آپ کا واسطہ ہم آپ ہی کو دے رہی ہوں۔ اتنا کہنا تک گرد اڑا اور چند منٹوں میں سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے شوہر جب یہ دیکھا وہ حیران ہو گیا، بالکل نور سے منور چمکتا ہوا دمکتا ہوا آیا۔ اب لڑکی اتری نیچے تو دیکھ رہی ہے پالکی کے پاس یہ سب مرا پڑا ہے، اپنے شوہر کو کھولی، کیا تم نے دیکھا؟ کہا ہاں میں نے یہ دیکھا۔ تم کام کیا کی تھی؟ کہا ہم کوئی کام نہیں کیے۔ کہا تم نے کیا مانگ لی تھی؟ کہا ہم جس کے نام پر پیدا ہوئے اس سے ہم نے مدد مانگی۔ کہا میں نے دیکھا وہ آئے تھے اور آ کر کے ایک پل میں سب کو ختم کر دیا۔ کہا تو چلو ہم اسی کا ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا ہے تب اس کا ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ دوستان محترم، کون کہتا ہے کہ آج بھی کمی ہے اسلام میں؟ نہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اب وہ جو ہے پورے قوہ کے ساتھ ایمان لے آیا۔ تو یہ کیا تھا؟ دل میں قبول کیا تھا اور بعد میں زبان سے بھی اقرار کر لیا۔ تو گویا جو کچھ بھی ہے یہ سب نبی کے صدقے میں ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کسی کا چارہ نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتے تو کسی کا گزارا نہ ہوتا، نہ یہ بہروبر، نہ یہ خوشگوار، نہ شجر و حجر، نہ برگ و ثمر، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ذکر خدا ہوتا ہے تو ساتھ میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ نے جوڑ دیا اپنے نبی کو اپنے نام سے۔ اسلام جوڑنے کا کام کیا، اسلام جوڑنے کا کام کیا، توڑنے کا کام نہیں کیا۔ قلب جوڑو، دل جوڑو، یعنی رشتہ جوڑو۔ کل بھی آپ جوڑیں گے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے جوڑنا ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام میں جوڑا ہے۔ جب کلمہ پڑھیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے جوڑا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، یہ اللہ کی بات ہے، مالک کی بات ہے، خالق کی بات ہے، مولا کی بات ہے، یعنی پرم پوج نراکار کی بات ہے، یعنی آنند ایشور کی بات ہے، جو ہے اس کے جیسا کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے، ایکم آدتیم، وہ ایک ہے، ایوم وہی پرم پوج ہے، آدتیم دوسرا کوئی ہے، وحدہ لا شریک۔ یہ اللہ کی بات تو پوری ہو گئی۔ تو اب